السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جلدی سے کمنٹ کا بھی سبسکرائبر کا بھی ٹارگٹ پورا کر دیجیے گا۔ تو چلیں ہم آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں نبراس، جو بڑے لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ خود اپنے کپڑے پہنتے ہیں اور کسی سے نہیں کہتے۔ وہ دوبارہ اپنے ہاتھ ہٹاتے بولی جس پر وہ منہ بسورنے لگا تھا۔ وہ ناراض ہوتے رخ موڑتے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا جس پر اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مناتی، تابش ناک پڑھ کے اندر آیا تھا ڈاکٹر کے ساتھ، جس پر اس کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ کسی کو احساس ہو نہ ہو مگر وہ احساس کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ آپی اندر آ جائیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو کسی کو اندر آتے دیکھ نبراس ہائپر ہوتے اس کے پیچھے چھپنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے اس کی ہتھیلیوں اور بازو کی مرہم پٹی کی اور پھر اس کے پاؤں کی، جن سے اب وہ چل بھی نہ پا رہی تھی۔ دوائی لگتے ہی درد کچھ کم اور کم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نبراس نے ڈاکٹر کے پاس آنے پر شور مچا دیا تھا، جس پر نازلی نے ان سے برنول لے لی کہ وہ خود ہی اسے لگا دے گی۔ تابش اپنے ساتھ نبراس کے لیے 2-4 ٹراؤزر، شرٹ اور نازلی کے لیے ڈریسز لے آیا تھا، جن میں سے ایک اس نے خود زیب تن کیا اور دوسرا ٹراؤزر شرٹ ہاتھ میں لیتی اب وہ نبراس کو دیکھ رہی تھی جو اس سے روٹ کر بیٹھا تھا۔ راز، اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تو اس نے نازلی کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے راز ناراض ہے مجھ سے، اس نے آگے جھانکتے کہا تو نبراس نے نم آنکھوں سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچھا سوری نا۔ وہ اپنے دونوں کان ہاتھوں سے پکڑے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اچھا اب جلدی سے ڈریس چینج کریں، پھر میں آپ کو سٹوری سناؤں گی۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے سر ہلاتا واش روم گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پہنے باہر نکلا مگر شیروانی اب بھی نہ اتاری تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ نازلی نے اس سے پوچھا۔ درد ہوتا ہے، نہیں اتر رہی۔ اس کی دردناک آواز سن وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی۔ ضرور کہیں سے آگ کی لپیٹ نے اسے جھلسایا ہوگا، تبھی تو اسے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی شیروانی کے بٹن کھولتے وہ اتاری تو جگہ جگہ سے سرخ سینہ دیکھ نازلی کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ فوراً برنول لاتی اس کے زخموں پر لگانے لگی تھی جس پر وہ چیخا۔ آہ بیوی درد ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے زخموں پر پھونک مارتی بولی تو وہ ہنسا۔ ہاہا گدگدی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنستی تھی۔ چلیں آئیں ادھر لیٹیں۔ اس کی بات پر وہ بیڈ کو گھورنے لگا تھا ٹکر ٹکر۔ کیا ہوا؟ ادھر سونا، ادھر نیند نہیں آتی، وہ زمین پر اشارہ کرتے بولا تو نازلی کے گلے میں گرہیں پڑی تھیں۔ آخر کیا کیا برداشت کر چکا تھا وہ کہ اب اسے نرم بستر کی بجائے سخت فرش پر نیند آتی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، میں تو سٹوری سنانے لگی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، میں سو جاتی اکیلی، وہ بیڈ پر لیٹتے بولی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر کشمکش سے اسے دیکھتا رہا مگر زیادہ برداشت نہ ہوا تو وہ جھٹ بیڈ پر چھلانگ لگاتا اس کے پاس لیٹ گیا تھا۔ بیوی کہانی، اس کے اشتیاق سے کہنے پر اس نے اپنی ترکیب کامیاب ہوتے دیکھ مسکرا کر اسے کہانی سنانی شروع کی جس پر وہ بیچ میں ہی سو گیا تھا۔ اس کے گھنے بالوں میں چلتا نازلی کا ہاتھ ایک دم تھما اور وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ آج جو سب بھی ہوا وہ سوچی سمجھی سازش تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب اسے کچھ تو کرنا تھا جس سے یہ لوگ اس پر حاوی نہ ہو پاتے اور یاور سلطان کیسے آ گیا بیچ میں؟ آگے کم مشکلات تھیں اس کے لیے جو دستار بلوچ نے ایک شاطر کھاگ مخلوق ان کے درمیان لا کھڑی کی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ نازلی ابھی انجان تھی اس بات سے کہ ابھی موت کا سایہ نبراس کے سر سے ابھی ٹلا نہ تھا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا، وہ بھی آج کی رات۔
आधा पूरा दिन कबीर को घर में ना पाकर उसकी मामा से इजाज़त लेती घर से बाहर निकली थी और कैब में बैठती उसे एक जगह का रास्ता बताया था। बार बार परेशानी से वो अपना पसीने से तर चेहरा थकती और अपनी मंजिल के बारे में सोचती। जिसे उसी सुनसान फ्लैट के आगे वो गाड़ी रुकी, अदा उसमें से उतरी, चारों तरफ चौड़ नज़रों से देखती उस फ्लैट में दाखिल हुई थी और फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया था। यह मंजर किसी ने जहरखंद मुस्कुराहट से देखा था। वो अंदर चलती एक कमरे में आई जहाँ नैनी ने एक बच्चे को उठा रखा था। वो उसकी गोद से छट बच्चे को चकती चटाचट चूम गई थी। वो 1.5 साल बिल्कुल क्रिस्टल ग्रे, उसी की तरह खूबरू आंखों वाला गोरा चिट्टा बच्चा उछल उछल कर मामा मामा की किरदान करने लगा था। जी मेरा बच्चा, मामा को याद किया मेरे बेटे ने। वो उस रसगुल्ले के गाल पर लब रखती बोली तो वो जैसे उसकी बात समझकर उछल उछल कर हाँ में सर हिलाने लगा था। उसकी कोशिशों पर वो दिल से हंसी थी, वरना तो जिद्दान ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। अभी तो वो इस बात से अनजान थी कि जब कबीर को फ़ारिस के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा। नहीं, मैं उन्हें फ़ारिस के बारे में नहीं बताऊंगी। उन्होंने फ़ारिस को धुतकार दिया तो वो फ़ारिस को अपने सीने में सख्ती से भींचती नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। उसके खो जाने का खौफ ही उसकी सांसें बंद कर देने के दर पर था। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मेरी जान। तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा हो। मैं अपनी जान देते ही कैसे भूल गई कि अभी मेरा बेटा ज़िंदा है। कुछ देर में ही वो वहाँ से निकली तो नैनी दरवाजे तक बच्चे को लेकर आई। जिसने उसे गालों पर प्यार किया और एक रश्क भरी नज़र उस बच्चे पर डालती वहाँ से निकलती चली गई। उन्हें घर आते रात हो चुकी थी। अमरहा उसे सहारा देती अंदर लाई थी, उन दोनों के मुश्तरका कमरे में, और उसे बेड पर लिटाया था। जिस पर वो कराहता हुआ लेटा था। अमरहा ने आंखें छोटी किए उसकी एक्टिंग को घूरा। कहाँ जनाब, बीच रिश्ते में एक शादी भी अटेंड कर आए थे और यहाँ उनका ड्रामा ही ख़त्म नहीं हो रहा था। क्या ऐसे क्या देख रही हो? हैंडसम लग रहा हूँ। वो दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते भी उसे आंख मारता बोला। ज़हर लग रहे हैं। वो फाड़ खाने को दौड़ी। कितना कहा था ना जाएं शादी पर, ना जाएं शादी पर। तब तो आगे लग के चला गया, अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब आपकी यही सज़ा है, दर्द से तड़पें आप। वो तकिया उसके सर के पीछे सेट करती जाने लगी जब उसने अमरहा को अपने ऊपर गिराया था, जो इस अफ्ताब पर भौचक्की रह गई थी। तुम अपने लबों का मरहम रखोगी तो ठीक हो जाएगा, आई स्वेयर। वो अपने माथे की तरफ इशारा करता बोला तो वो उसे कच्चा चुभा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। उसने उठने की कोशिश की मगर यावर ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी थी। उसकी नाजुक छरेरी कमर पर सख्ती से बाजू रखते जिसके नतीजे में वो उसे खूंखार निगाहों से देखते वार्निंग देने लगी। मैं कह रही हूँ हटा लें हाथ, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार आप होंगे। वो उसे उंगली दिखाते बोली। नहीं तो क्या कर लोगी? वो उसका मजाक उड़ाते बोला। हवास तो उसके तब मुअत्तल हुए जब उसने यावर सुल्तान की गर्दन पर झुकते वहाँ दांत काढ़े थे, जिस पर वो कराह कर झटके से उसे छोड़ बैठा। जिस पर अमरहा ने उसकी गर्दन पर बने अपने घड़ी के निशान को फातिहाना नज़रों से देखा था। अमरहा तफाखुर से मुस्कुराई। उसे लगा वो तो डैमेज हुआ पड़ा है, कहाँ उससे बदला ले पाएगा। मगर उसकी बतीसी तब गुल हुई जब उसने अमरहा की टांग पकड़ते उसे बेड पर खींचा था, जो ऊंधे मुंह बेड पर गिरती अगले ही लम्हे यावर सुल्तान के नीचे दब चुकी थी। क्या करने वाला है अब यावर सुल्तान उसके साथ, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। नाज़ी नींद में थी जब उसे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। नहायत पुरस्रार वो झटके से उठ बैठी थी।
دشمن علاقہ تھا، یہاں نیند بھی آتی تو سوری جیسی ہوتی تھی، کب کس لمحے موت آن والی تھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس نے نبراس جو دیکھا، جو نہایت پرسکون انداز میں شاید پہلی بار سویا تھا۔ اس کی بھاری ٹانگ نازلی کی ٹانگوں پر دھری تھی، جبکہ ایک ہاتھ نازلی کے پیٹ پر تھا، جیسے وہ کہیں بھاگی جا رہی ہو۔ ایک دل فریب مسکان نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اچانک وہ آواز دوبارہ آئی تو وہ اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی، اور وہ آہستہ سے اپنے بستر سے نکلی تھی، نبراس کو اس کی جگہ پر کرتے۔ اچانک اس کی نظر کمرے کے دروازے پر گئی، جو تھوڑا کھلا تھا۔ اچانک کان کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ دروازہ تو وہ لاک کر کے سوئی تھی، پھر کھولا کیسے؟ اس نے دھیمے قدم لیتے دروازے کے پاس جاتے سوچا، جب وہ آواز دوبارہ آئی تھی۔ باہر سے نازلی اس آواز کا پیچھا کرتی کرتی باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، ایسے میں ہوا میں آہستہ سے اس کا نام پکارا تھا کسی نے، نازلی۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں حائل ہوئی تھی۔ ایک دفعہ تو جی چاہا واپس پلٹ جائے، مگر اچانک کسی کے پیچھے سے بھاگ کر باہر جانے پر وہ چکنی ہوئی تھی اور اس شخص کے پیچھے بھاگی تھی۔ آخر رات کے 2 بجے کون تھا یہاں جو اس کے کمرے تک رسائی پا گیا تھا؟ وہ بھاگتے بھاگتے اس کا پیچھا کرتے لان ابورٹ کرتے لان کے آخر پر بنے ایک خستہ سے کوارٹر میں آ گئی تھی، جہاں زیرو کا پیلا بلب چل رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی گہرے گہرے سانس بھرے۔ ملک جیسا اندھیرا تھا وہاں، سانس تو سینے میں اس کی تب اٹکی تھی جب پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ تم؟ وہ آنکھوں میں غصہ لیے گررائی۔ کیوں؟ مجھے یہاں دیکھ کر برا لگ رہا ہے؟ یا میں نے آپ کی سہاگ رات میں خلل ڈال دیا؟ شیردل بلوچ گردن ترچھی کیے نہایت سنگین انداز میں بولا۔ وہ کہیں سے بھی اس وقت ہوش میں نہ لگ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زبان کو لگام دو۔ واہ، میں بکواس کر رہا ہوں؟ اور آپ نے اس پاگل سے شادی کر کے جو میرا جینا اجیرن کیا ہے اس کا کیا؟ میری محبت کا کیا؟ ہاں؟ وہ ایک دم اس کے قریب آتے دونوں بازوؤں سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی خود کو چھڑانے کی تگدو کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، کیونکہ مجھے آپ آخری سانس تک کے لیے چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ میں شدت پنہا کیے بولا تھا۔ تو لاؤ خنجر، ابھی تمہاری سانسیں تمام کر دیتی ہوں، کیونکہ مرتے دم تک میرا نام صرف اور صرف نبراس سے جڑا رہے گا۔ اس کے جواب نے شیردل بلوچ کو انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا۔ آج تو آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، کسی صورت نہیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے اپنی انگلیاں اس کے ماس میں پیوست کرتے بولا۔ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ گررائی۔ میں روک چکا ہوں میڈم جی، وہ آنکھوں میں جنون لیے بولا۔ نازلی نے اس کے منہ پر اچانک اپنا سر مارتے اسے درد کی شدت سے آشنا کرا دیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر نازلی کو تھامے رکھا۔ نہیں، آج تو یہاں سے آپ ہر صورت میری بن کر نکلیں گی۔ مجھے آپ پر اپنی مہر چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے شوہر کا مردہ وجود اپنے کمرے میں لٹکا ہوا پائیں گی۔ وہ درندگی کی ہر حدیں پار کرتا اس کی گردن دبوچ دیوار سے لگاتے اس کے ہونٹوں کے قریب سرکوشی کرتے بولا تو نازلی نے کراہیت کے باوجود حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ تم تم ایسا کچھ نہیں کرو گے نبراس کے ساتھ، وہ تو معصوم ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں کسی بات کا۔ وہ حلق پھاڑے چلائی تھی۔ آپ کا یہی معصوم شوہر محبت کھا گیا میری، اور اب میں اس کی محبت کو کھاؤں گا۔ وہ نازلی کے بال دبوچ کر اس کی گردن اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے اس پر دانت گاڑتے بولا تو درد کی شدت سے نازلی کی سسکی نکل پڑی تھی۔ اس نے شیردل کو قوت سے مین پوائنٹ پر ٹانگ مارتے جھک کر اپنی پنڈلی سے خنجر نکالتے اس کے سینے پر وار کیا تھا کہ وہ کراہتے ہوئے نیچے گرا تھا۔ لہو پانی کی مانند بہہ رہا تھا اس کے سینے سے، مگر وہ پھر بھی ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ لیے کہکے پر کہکے لگا رہا تھا۔ نازلی ششدر سی اس کا یہ عمل دیکھ رہی تھی۔ کیا 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 ہے تم نے میرے نبراس کے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں درد کی سرخی لیے پھٹتے دل سے بولی تھی۔ پھانسی، ہا ہا ہا۔
اور دونوں دیوانوں کی طرح بولا تو نازلی پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس سے چوک ہوئی تھی نہایت فاش غلطی، جس سے وہ اپنے شوہر کی زندگی ہار گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی پاگلوں کی طرح گرتے پڑتے بھاگی تھی، سانس سینے میں اٹک رہا تھا، قدموں سے جان نکلتی جا رہی تھی، آنسو آنکھوں کے آگے آتے وہ دردناک منظر دیکھنے سے روکنا چاہتے تھے۔ یا اللہ اس سے اپنے سامنے مرتا دیکھنے سے پہلے میری آنکھوں کا نور چھین لینا، اس کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے موت کی ہچکی مجھے آ جائے۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اللہ سے فریاد کرتی بولی، اس میں مزید سکت نہیں تھی ایک قدم بھی جلنے کی۔ اس کا دل و دماغ اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، وہ پوری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ اندر حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے وہ 2 بار منہ کے بل گری تھی، پاؤں کے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ دروازے کو دھکا دیا تو وہ اندر سے بند تھا۔ کھولو، کون ہے اندر؟ دروازہ کھولو ورنہ تمہاری سانسیں چھین لوں گی میں، کھولو دروازہ۔ وہ زور زور سے دروازہ دھڑدھڑاتی دروازے کو توڑ پھوڑ کر اندر گھس جانا چاہتی تھی۔ اس کی آواز سن کر پریشانی سے سب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ کیا ہوا آپی، سب ٹھیک ہے نا؟ تابش بھاگ آیا تھا اس کے پاس، اسے بکھرے حلیے میں دیکھتے، مگر جیسے ہی نگاہ اس کی گردن سے بہتے خون کے قطروں اور نشان پر گئی، وہ ششتر سا اس کا بازو چھوڑ گیا تھا، لب سیل گئے تھے جیسے۔ میرے نبراس کو اگر کچھ بھی ہوا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے بیٹے کی قبر یہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کھود کر اسے زندہ دفنا دوں گی میں۔ وہ بلکتی ہوئی شیرنی بنی دھاڑی تھی، زخمی شیرنی تھی، گھائل تو ہونا ہی تھا۔ منہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگے تھے، جب زخمی سا لہو لہان سینہ لیتے شیر دل بھی لڑکھڑاتے ہوئے وہاں آیا تھا، جسے دیکھ سب کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی تھیں۔ یہ کیا ہوا میرے بیٹے؟ اس کی ماں بہن ڈالتی اس کی طرف لپکی تھی، جبکہ دستار بلوچ سمیت سب اس کی طرف بھاگے تھے، جو زخمی سینہ لیے سینے پر ہاتھ دھرے اسے فتح مند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولو، وہ بلکتی ہوئی دھاڑی تھی، دروازے کو کندھوں سے دھکا دیتی۔ وہ اپنا کندھا بھی بری طرح دکھا چکی تھی جب شیر دل نے کسی کو اشارہ کیا تھا۔ اندر سے لاک کھلا تھا مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ نازلی پاگلوں کی طرح دروازے کو دھکا دیتی رہی، جب اچانک دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا اور نبراس کا وجود پنکھے سے معلق لٹکنے لگا۔ اس کے پاؤں تڑپ کر ہل رہے تھے، ہاتھ پیچھے بندھے تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بیوی، یہ لفظ اپنے اندر سبھی آہوں اور سسکیوں کو سمائے ہوئے ہوا میں نکلتے حائل ہوا تھا، اور اس کا وجود پنکھے سے جھولنے لگا تھا۔ نبراس، دردنما دھاڑ نازلے کے منہ سے برآمد ہوئی تھی، اس کا وجود ہوا میں جھولتے دیکھ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا، روح بلبلا اٹھی تھی، وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں اس نے اپنا خنجر والے ہاتھ سے تاک کے وار کرتے رسی کو کاٹ پھینکا تھا اور تڑپ کر اس کے پاس پہنچی تھی، اس کے وجود کو بری طرح جھنجھوڑتے اٹھانے کی کوشش کرتی۔ کوئی دیوانی ہی تو لگ رہی تھی۔ نبراس، آنکھیں کھولو، وہ روتے ہوئے ہلکے بل چلائے۔ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ منظر اندر آتے سبھی لوگوں نے دیکھا تھا، جب نبراس کسی بے جان کی طرح پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ آنکھیں کھولو نبراس، میری جان، اپنی بیوی کو دیکھو نا۔ تابش یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تابش، تم اس کو کہو نا، اگر اس سے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں جی پاؤں گی۔ نبراس کے بغیر نازلی کا کوئی وجود نہیں۔ وہ تڑپ کر روتی نبراس کا سر اپنے سینے سے لگا چکی تھی، لرزتے بے جان ہوتے ہاتھ اس کی گردن کو چھو گئے، جہاں سرخ نشان تھے رسیوں کے۔ آہ، اللہ کا قہر نازل ہو تم پر شیر دل بلوچ، کہ تم سس کو بھی تو تمہیں سکون میسر نہ ہو، تڑپ تڑپ کر مرو تم، اور تمہاری ہر چاہت تا عمر نہ حاصل رہ جائے۔
وہ چیخ چیخ کر چلاتی ہوئی وہاں کھڑے ہر شخص کا سینہ چیر گئی تھی. سب جگہ صفِ ماتم بچ چکا تھا، موت کا سناٹا. آج کا سب سے زیادہ دکھی سین آپ لوگوں کو کون سا لگا؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور جلدی سے 5.4 کے کا سبسکرائبرز اور کمنٹس کا ٹارگیٹ پورا کر دیں. پھر انشاءاللہ 30 منٹس کے ایپیسوڈ دوں گی میں لاؤں گا. آج تو میں خود ایپیسوڈ لکھتے ہوئے اتنی سیڈ تھی، آج بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل ایپیسوڈ لکھی تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی اس طرح لانگ ایپیسوڈ آئے اور اس سے بھی زیادہ لانگ آئے تو جلدی سے ٹارگیٹ پورا کر دیں. مجھے امید ہے آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور میری بات مانیں گے. اللہ حافظ.